قابل نفرت قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ تلخ حقیقت: سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر ہوتا ہے۔ اچھا انسان: لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہمیشہ غلط لوگوں پر بھروسہ کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔ غرور مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ بے وقوف اور عقل مند عورت: بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ غرور: کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنی انسان کا اپنا اوقات بھول جانا۔ انسانیت: انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسرے انسانوں کی دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسرے انسانوں کی دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کے کام آتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ تلخ حقیقت: مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ایک ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، مگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ لے تو پھر اس کو اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ اللہ سے بات کرنا: جب میں چاہتا ہوں خدا سے بات کرنا تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو رخ دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ تلخ حقیقت: کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے امیدیں رکھتے رشتے نبھاتے صفائیاں دیتے اور اپنوں کو مناتے۔ یاد رکھنا نوجوانوں، ایک دن روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز کو قائم کرو۔ خوشبو: پھول اپنی جگہ، عطر اپنی جگہ، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے واقف نہیں۔ بیٹی: ایک بیٹی اور ایک درخت کا ہونا گھر میں ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ انمول دوست: 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: دوستوں کے غم اور تکلیف میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ اللہ کے آگے رونا: درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تلخ حقیقت: انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ زندگی کا تجربہ نہیں، پر اتنا ضرور معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔
کچھ لوگ انسانوں کی خالیں اتار کر جانور خرید لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی خالیں اتار کر ثواب کما لیتے ہیں۔ پیسہ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ہزاروں یار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ تلخ حقیقت، جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو اس کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پردہ، اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ، زندگی میں پریشان مت ہوا کرو کیونکہ ٹھوکر ہمیشہ انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار اولاد کو بھی مجھ سے بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں کی رکھتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ قیمتی بات، کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ تلخ حقیقت، اخبار کی چھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ انتقال، ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کی کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے صرف محبت۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امیدیں سستے لوگوں سے بالکل نہ رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب فقیر لوگ ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ نماز، ہر وہ شخص بے وفا جو نماز نہیں پڑھتا، ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت مجبور ہوتے ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، یا اللہ ہر کرایہ دار کو اپنا گھر نصیب فرما، آمین۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، چند ہی دن کے مہمان ہیں ہم اس دنیا میں، پھر وہی غسل، کفن، دفن اور قصہ ختم، اور پھر ہم مرحوم کہلائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرض، کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ضرور ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت تحفہ نیک ہم سفر، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ تلخ حقیقت، اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا اس سے دشمنی کے برابر ہے، کیونکہ عزت کا وزن بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اچھی شخصیت، اخلاق کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنی غربان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفید لباس، سفید کپڑے پہنو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، سکون کے لیے وضو کا پانی، جگر کے لیے قرآن کی تلاوت، صحت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ خوبصورتی اگر سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہ لگتا، بے شک ہر بدصورتی اگر کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر دل کا سکون نہ ملتا۔ پیارا اور خوبصورت نام، انٹرنیٹ ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے خوبصورت اور پیارا نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بے شک۔ نصیحت، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ نصیب، لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ کسی نے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اگلی نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ مطلب کی دنیا،
کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دوستی سے، مگر جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے۔ جذبات، اگر آپ کسی کے جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین انسان سمجھتے ہو تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہو۔ تلخ حقیقت، کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہو۔ درود شریف، ہر بات کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی بات ہے جو ادا ہوتے قبول ہو جاتی ہے۔ بے شک ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتے جوڑیں کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتے جوڑیں کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی میں شادی، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیماروں کی شفا ہے۔ پرواہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ کہہ دو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن مجید ہے۔ بے شک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ عزت اور خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امیدیں نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ گہری بات، صبر کریں اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترقی آگے جانے سے نہیں بلکہ 14 سال پیچھے جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردی کا وضو، گرمی کے روزے اور جوانی کا توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عزت، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ ایک ایسا وقت بہت جلد آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ انسان، بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکا دے کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سارا بن کر اٹھا دیتا ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، صحت مند ہو اور کسی کا محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ۔ ماں کا مقام، اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا ہی میں اللہ کی رضا ہے۔ جن ہاتھوں سے موبائل استعمال کر رہے ہو، ایک بار محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو، آمین۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ قول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین انسان اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کاش آپ اللہ لکھیں اور آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں، آمین۔ عید کا پیغام، عید کے دن قبرستان کا چکر لازم لگا لینا، کیونکہ وہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی تم عید ہوا کرتے تھے۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، آمین۔ قبر کی سختی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ اور کوئی بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ ماں باپ، دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کر اولاد پلتی ہے۔ اللہ ہم سب کی ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ عزت، ایک عورت کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی جائیداد اور دولت اس کی عزت ہے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ یا اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایمان تازہ رہتا ہے کلمہ پڑھنے سے، ایمان تازہ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو بھی سینڈ کرو گے وہ کلمہ آپ کی وجہ سے لازمی پڑے گا۔ وقت، اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کے کام آتے ہیں۔ تلخ حقیقت، کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں رہتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہرو، سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھی کتاب ملی، سب سے اعلیٰ نبی ملا، اس بات پر کہہ دو الحمدللہ، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ حقیقت، کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر سچی محبت کر لے تو ایک ماں کی طرح پرواہ کرنے لگتی ہے۔ اچھی تربیت، غصے میں بھی گالی نہ دینا ایک اچھے مرد اور اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔
کتنی نازک ہوتی ہے لڑکیاں، اپنی پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کہتا ہے۔ تلخ حقیقت، جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ کمزور انسان دوسروں کا دیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ قرض، کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گی۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں کہ عزت، نام اور شہرت سب خدا دیتا ہے۔ تلخ حقیقت، امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا، لیکن جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ دو بہترین اقوال، بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ بزرگ کہتے ہیں بیٹا، جن کی اولاد نظریں جھکا کر چلتی ہیں ان کے والدین سر اٹھا کے چلتے ہیں۔